ہم لوگ 100% تو کر ہی نہیں سکتے, روبوٹس بھی نہیں کر پاتے, وہ بھی 99.9% پریسیجن کے ساتھ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, 100% کوئی بھی نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو ان کی ایفرٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ایفرٹ کتنی کی ہوئی ہے, اور جو فیملیز انٹرونشنز دکھتی ہیں اس انٹرونشن کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کریں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. This is the types of listening. The topic for today is types of listening. Yeah. تو ہم لوگوں نے آخری دفعہ اگلی سلائڈ کر دیں. آخری دفعہ جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کتنی ٹائپس آف لسننگ ہوتی ہیں اور ہیئرنگ اور لسننگ میں فرق کیا ہے بیسکلی. تو ہم نے کہا تھا کہ لسننگ جو ہے وہ ایک ایکٹیو سپورٹ ہے جس پہ ہم کانشیسلی ایفرٹ کرتے ہیں اور جس کو ہم کام کرتے ہیں, ویسے جو ہیئرنگ ہوتی ہے وہ انکانشیسلی بھی ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ ایک فزیکل فینومینا ہے ہم جس میں جو ہے نا آوازیں سنتے ہیں. جب ہم چیزوں کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, ان کو سمجھتے ہیں اور ان کو جو ہے نا آگے رسپونڈ بیک بھی کرتے ہیں, دیٹ از دا پروسیس آف لسننگ بیسکلی. تو ہم نے لسننگ کی سٹیجز پڑھنی ہے. لسننگ کی 5 سٹیجز ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہوتی ہے کہ آپ ریسیو کرتے ہیں میسج. جب آپ لسننگ میں جاتے ہیں سب سے پہلا کام ہوتا ہے ریسیونگ کا, جو فزیکل کام ہے تھرو آپ کے ایئرز ہوتا ہے. پھر آپ کا جو دوسرا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ کا. اب جو میسج آپ کے پاس آیا ہے, جو وائبریشنز آپ کے یہاں پہ ایئر ڈرم پہ ہوئی ہیں, وہ آپ کے برین پہ جاتی ہیں. برین پہ جا کے آپ اس میسج کو جو ہے نا ڈی کوڈ کرنا شروع کرتے ہیں, ڈیسائفرنگ شروع ہوتی ہے. اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ بات کیا ہوئی. اب اس چیز میں کیا کیا افیکٹ آ سکتا ہے کہ ہم اگر کوئی بات سمجھ رہے ہیں, پریجوڈس کہ جو ہمارا ایک اسپیکر ہے جو بات کر رہے ہے, اس کے اگر آپ نے پہلے ہی کوئی مائنڈ میں ایک بات بنائی ہوئی ہے نا, تو آپ ان کا جو میسج آیا ہے اس کو اس طرح ڈیسائفر نہیں کریں گے. آپ نے جو اپنے ذہن میں پہلے سے ایک ان کے بارے میں آئیڈیا سوچ رکھا ہوا ہے نا, وہ اس چیز کو افیکٹ کرتا ہے, بہت ڈیپ لیول پہ افیکٹ کرتا ہے. ہم ان کی بات کو سیریسلی نہیں لیتے. ایسا ہوتا ہے کہ جس انسان کے بارے میں ہم نے پہلے کی باتیں سنی ہوں تو ہم ایک امیج بنا لیتے ہیں اس انسان کے بارے میں. اب آپ تو اس سے نہیں ملے ہوئے, آپ نے ان سے بات بھی نہیں کی کبھی, ٹھیک ہے. دیکھیں آپ جو ایکٹیو ایڈکشن میں جو چیزیں ہوئی ہیں, اگر آپ نے کسی کی فیلنگس کو ہرٹ کی ہے تو ان کے پاس جیسا آپ نے کہا کہ پورا رائٹ ہے, دے ہیو ٹوٹل رائٹ کہ وہ آپ کی جو ہے نا سوری کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. گیو دیم ٹائم ان دس اسپیس. اور آپ اپنے بیہیویئرس, جو بیسٹ وے ہوتا ہے نا سوری کرنے کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیہیویئرس کو امینڈ کرتے ہیں اور شو کرتے ہیں بائی ایکشنز. کیونکہ جو بھی ورڈس بیک بائی ایکشنز ہوتے ہیں نا وہ زیادہ امپیکٹفل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے ایکشن سے بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا, ود سم اماؤنٹ آف ٹائم آپ دیکھیں گے کہ ان کا بیہیویئر آپ کی طرف چینج ہونا شروع ہو گیا اور وہ اس چیز کو ایونچولی ایکسیپٹ کر لیں گے. جو ہے سب سے پہلے جو ریلیپس بھی ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے ایموشنل ریلیپس ہوتا ہے, جہاں پہ آپ کے ایموشنز میں بگاڑی آنا شروع ہوتی ہے, اور اس کے بعد آپ مینٹل ریلیپس اور پھر فزیکل ریلیپس کی طرف جاتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو بالکل مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم ریکوری کو لے کے چلیں گے, ہم ہمیشہ اس کو انکنڈیشنل رکھیں گے کہ گھر میں کوئی کرائسس ہوا ہے یا کوئی بات ہوئی ہے, دیر از سم تھنگ گوئنگ آن, کوئی گھر میں بات ہوتی ہے, ہماری کوئی بات نہیں مانی جاتی, ہم سے کسی کا ریلیشن شپ ہے, تو ریگارڈلیس آف دیٹ میں نے اپنی ریکوری کو جو ہے نا نہیں افیکٹ ہونے دینا اس چیز کو, ٹھیک. اور وہ چیزیں بائی دا ٹائم امینڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. وہ کیونکہ اتنا لانگ لاسٹنگ امپیکٹ ہوتا ہے, ان کا ہرٹ, وہ بھی بہت زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں اس چیز سے, ٹھیک ہے. اگر ہم اپنے آپ کو ان کے شوز میں رکھ کے دیکھیں, جب وہ, آپ تو سوبر نہیں تھے اس وقت, ٹھیک, اگر وہ سوبر ہیں تو آپ ذرا یہ دیکھیں کہ کس لیول پہ, کس ایکسٹینٹ پہ جا کے ان کی فیلنگس ہرٹ ہوئی. اسی نا انٹائٹلمنٹ بھی آ جاتی ہے کہ اب میں نے نشے چھوڑ دیے ہیں نا, اب میری باتیں مان لیجیے, اب میری بات مان لو. ریوارڈ کا سسٹم کیونکہ پہلے سے ایسا ہوتا ہے نا کہ شروع سے ہی اب فیملی سے اپنی کوئی نہ کوئی بات تو منوانی ہے, مرضی کا مرض ہے, مرضی تو چلانی ہے. بالکل بھی دیکھیں ریکوری کے اندر جس طرح فیملی گائیڈ کرتی ہے, اپنی مرضی نہیں چلانی. جو شروع کے دن ہے نا اسپیسیفکلی, ان میں اپنی مرضی آپ کے لیے جو ہے مسئلہ ہی کریٹ کرے گی. آپ اپنے لیے مثبت فیصلے نہیں لے سکتے, اچھے فیصلے نہیں لے سکتے. 27 months at least, 27 months. Sorry, 27 months for what? To be compliant? You need to be compliant, اور اپنی ریکوری میں بہتر ہونے کے لیے, آپ کی باڈی کو ایکلیمیٹائز ہونے کے لیے اور سب کچھ ہونے کے لیے نا, ریڈی ہونے کے لیے, تاکہ آپ اپنے آپ کو آگے لے کے چل سکیں. کی ضرورت ہے نا کہ جب بھی میرے ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں, میری روٹین خراب ہوتی ہے, فوراً سے پہلے جو ہے میرا موڈ میرے سے کنٹرول نہیں ہو پاتا, اس کے پیچھے ہوتی کریونگ ہے. کریونگ کو آئیڈینٹیفائی کرنا سیکھیں کہ پیچھے سے جو تھاٹس آ رہی ہیں نا وہ کیا تھاٹس ہیں اور کس وجہ سے ہو رہا ہے, آئیڈینٹیفائی کرنا کوشش کریں, ٹھیک. تو ہم سب سے پہلے کر رہے تھے ریسیونگ اور پھر انڈرسٹینڈنگ.
کہ ہم جو ہے نا بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ڈسائفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کے اندر کسی کا بھی پریجڈس جو ہے نا, اگر ہم نے پہلے سے سوچا ہوا کسی کے بارے میں کچھ, تو وہ بہت بڑا بیریئر ایکٹ ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہم اس میسج کو اس طرح ڈی کوڈ نہیں کر پاتے. اور پھر اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ریممبر کرتے ہیں. ریممبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی بات کو جو ہے ریفریز کریں گے. ہم جب ریفریز کرتے ہیں کسی کی بات کو, دیٹ گوز ٹو شو کہ ہم اس کا میسج بڑے غور سے سن رہے ہیں. اسٹیجز یہاں پہ لکھے نہیں ہوئے, آئی جسٹ ڈسکسنگ دوز اسٹیجز. اس کے بعد جو ہے ہم ٹائپس آف لسننگ پہ جائیں گے. تو یہ جو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ریممبر کرنا ہوتا ہے, ریکال کرنا ہوتا ہے, آپ کب ریکال کر پائیں گے؟ جب آپ ایکٹیولی بہت غور سے میسج کو سن رہے ہیں. دیٹ گوز ٹو شو کہ آپ اس میں جو ہے نا فل کنورسیشن کے اندر انٹرسٹیڈ ہیں اور پورے ایکٹیولی آپ اس چیز کو سن رہے ہیں. انڈرسٹینڈ مائنڈ فل ہو کے آپ, ٹھیک. انڈرسٹینڈنگ کے بعد آپ نے ریممبرنس بھی کر لی, ایویلویشن کی. اب آپ نے ایویلویشن کرنا شروع کر دی کہ میں نے اس کو کیا رسپونڈ بیک کرنا ہے. آپ نے جو پورا میسج ڈسائفر کیا ہے, آپ نے جو اس کو ڈیکوڈ کیا ہے, آپ کے برین نے جو آپ کو انڈرسٹینڈنگ دی ہے, اگر تو آپ نے اس کو صحیح سے سمجھا ہے, پھر اب آپ اس کو سوچ رہے ہیں کہ میں نے اب اس کو کیا ایویلویٹ کر کے میں نے اس کا رسپانس کیا تیار کرنا ہے. اور آپ کی باڈی میں اس طرح کے چینجز بھی آنا شروع ہوتے ہیں, کیونکہ آپ صرف جب لسننگ کا ایکٹ ہوتا ہے وہ صرف مائنڈ یا برین سے نہیں ہو رہا ہے, یعنی آپ فزیکلی نہیں, آپ کی پوری باقی سینسز بھی انوالو ہوتے ہیں, آپ کی باڈی بھی انوالو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس طرح آپ کی پوری باڈی انوالو ہو جاتی ہے لسننگ کے کانسیپٹ کے اندر, ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں فیڈ بیک دیتے ہیں. جو فیڈ بیک ہوتا ہے, آپ نے اب سارا کچھ انڈرسٹینڈ کر کے, اس کے بعد اس کو جو ہے ریسیو کر کے, انڈرسٹینڈ کر کے, اس کو ریممبر کر کے, اس کو جو ہے ایویلویٹ کر کے, پھر آپ کہتے ہیں فیڈ بیک. فیڈ بیک از بیسڈ آن آل آف دس پروسیس. تو یہ جو پہلے پروسیس ہوتا ہے, اس سے آپ کی لسننگ ڈیولپ ہوتی ہے. اور سب سے پہلی جو ہماری ٹائپ آف لسننگ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈسکریمنیٹیو لسننگ. جو ڈسکریمنیٹیو لسننگ ہے اس میں ہم جو یس ڈسکریمنیٹیو لسننگ میں نہیں, اس میں آپ صرف ساؤنڈس کو جو ہے نا ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. آپ ڈفرینٹ ساؤنڈس کو, یعنی ساؤنڈس کو جی کہ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں, پچ کو, ٹون کو, والیوم کو, آپ جو ہے نا ڈفرینٹ چیزوں کو ڈسکریمنیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اور اس میں ڈفرینٹ قسم کی وائسز جو آ رہی ہیں, جیسے اسپیسیفکلی یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو چیئر کی جو آواز آ رہی ہے اس کو ہم ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اے سی کی بلور کی جو آواز آ رہی ہے اس کو بھی ہم ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں کہ یہ اے سی سے آ رہی ہے. تو یہ ہم ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں ڈفرینٹ وائسز کے اندر. میں جو بات کر رہا ہوں اس کو بھی آپ ڈسائفر کر رہے ہیں, وہ بھی ایک. تو یہ دس از ڈسکریمنیٹیو لسننگ. ایسوسیشن کر لیں آپ, اس کو آپ کہتے ہیں ڈسکریمنیٹیو لسننگ. پھر آتی ہے پریٹینس لسننگ. پریٹینس لسننگ ہوتی ہے کہ آپ ہیئرنگ زیادہ کرتے ہیں اور لسننگ کم کرتے ہیں. یعنی آپ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں مور اور لیس کہ آپ جو ہے پورا کا پورا جو ہے کنورسیشن کے اندر آپ کا دھیان ہے, پر ان ایکچوئل آپ یہاں پہ ہوتے نہیں ہیں. مینٹلی آپ کہیں اور پہ ہیں, مائنڈ فلنس نہیں ہے, آپ یہاں پہ پریزنٹ نہیں ہیں, ٹھیک. آپ ہیئرنگ کے پروسیس میں زیادہ ہوتے ہیں, انکانشیسلی چیزوں کو سمجھ رہے ہیں, پر کانشیسلی جو ہے نا آپ اس پارٹیسپیشن نہیں کر رہے اس میں. اکثر ایسا کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ ان کے بیہیویئرز میں فون کو ساتھ استعمال کرنا شروع کر رہے ہوں گے, یا آئی کانٹیکٹ نہیں ہوئے گا اس وقت بات کرتے ہوئے, آنکھوں میں دیکھ کے جو بات کر رہے ہوتے ہیں اسپیسیفکلی, تب لگتے ہیں نا آپ کو کہ اگلا انسان آپ کی بات زیادہ غور سے توجہ سے آپ کی بات سنی جا رہی ہے. اور ہم کافی ڈسرسپیکٹفل بھی فیل کرتے ہیں کہ اگر اگلا انسان ہم سے دیکھ کے بات نہ کر رہا ہو, ہم اکثر کہہ بھی دیتے ہیں یار آنکھوں میں دیکھ کے بات کرو نا, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ کیا ادھر ادھر دیکھ رہے ہو. ڈسکریمنیٹیو لسننگ ہے کہ آپ جو ہے ساؤنڈس, ڈفرینٹ ساؤنڈس کے اندر جو آپ ڈفرینس پیدا کرتے ہو, کہ اگر مجھے اس اے سی کی آواز آ رہی ہے, وہ آواز آ رہی ہے مجھے اے سی کے بلوور سے آ رہی ہے, میں بول رہا ہوں آپ میری آواز کو سمجھ رہے ہیں, آپ کو چیئر کی ہلنے کی آواز آ رہی ہے, آپ ڈسکریمنیٹ کرے ڈفرینٹ ساؤنڈس کی سورسز کو, تو دیٹ از ڈسکریمنیٹیو لسننگ. سورسز آف ساؤنڈ, ٹھیک ہے, جب آپ وہ کہتے ہو نا تو ڈسکریمنیٹیو لسننگ ہے. پریٹینس لسننگ ہے کہ یو آر فوکسنگ مور آن ہیئرنگ rather than listening. You're just hearing, you're not listening actively, you're not understanding what the next person is saying. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتی ہے pretense listening. اس کے بعد آتی ہے جی selective listening پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہم نے یوزلی دیکھا بہت زیادہ ہوتا ہے. پورا کا پورا لیکچر چل رہا ہوتا ہے, لیکچر میں سے صرف وہ مقصد کی بات اٹھا لینی, باقی پورا لیکچر چھوڑ دینا. مجھے ابھی یاد ہے, بلکہ ریسنٹلی ایک پیشنٹ کی میٹنگ کروایا تھا میں, پورا لیکچر ہوا, سب کچھ ہوا, نیچے کا گروپ تھا,
اس میں سے نا انہوں نے اپنے مقصد کی 2 باتیں اٹھا لی اور وہ باتیں جو ہے نا اپنی فیملی کے سامنے رکھ دی, باقی جو اس کے آگے پیچھے کا کانٹیکسٹ تھا کچھ بھی نہیں بتایا. میں بڑی پرائم ایگزامپل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ صرف وہ باتیں جو ہمیں جو ہے نا ہمارے مقصد کی لگتی ہے نا, ہم صرف وہ سنتے ہیں, باقی پورا کانٹیکسٹ ہٹا دیتے ہیں اور اس کو پھر آگے سے توڑ مروڑ کے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ڈاکٹر صاحب سے بات ہوتی ہے, سر کہتے ہیں اچھا دیکھیں گے, وہ دیکھیں گے میں پرمیشن تو نہیں ملی ہوتی, آپ آگے جا کے کیا میسج دیتے ہیں؟ پرمیشن مل گئی, ہو گئی, اجازت مل گئی ہے. ہم نے تو اس کو یہی پرسیو کیا کہ مجھے اجازت مل گئی ہے. سو لسننگ کے اوپر بڑا کام کرنا پڑتا ہے, آپ کو یہ ایکٹیولی اس چیز پہ کام کرنا پڑے گا کہ دیکھیں گے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے نا اجازت دے دی گئی. پر ہم لوگ جو کہ سلیکٹیو لسننگ کرتے ہیں, اوپر بھی لیکچر ہوتا ہے, گروپ ہوتا ہے سائیکو تھراپی, اور نیچے والا گروپ ہوتا ہے پورے. کتنی باتیں ہم جو ہے نا بڑے شوق سے, جو بھی چیز ہماری اکثر ایسا ہوتا ہے یوزلی کہ جو بھی چیز ہماری بیماری کو ٹارگیٹ کرنا شروع کرتی ہے نا, فیملی میٹنگز میں بھی میں نے نوٹ کیا ہے جب بیماری کے اوپر بات ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو آخری میٹنگ میں آپ سے جب میری بات ہو رہی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اپنے بچوں کو جتنا پیار کرنا تھا کر لیا, ان کو بٹھا دیں. اب آپ وہ بات سنیں جو آپ کی والدہ کہہ رہی, دھیان آپ کا کہیں اور تھا ساتھ ساتھ. جیسے جیسے وہ بیماری کے اوپر وربل انٹروینشن ہو رہا تھا نا, ویسے ویسے دھیان جو ہے نا دوسری طرف زیادہ جانا شروع ہو گیا تھا, بچوں کی طرف, کہ بچوں کو جو ہے نا میں دیکھ لوں, وہ آپ کو جواب دیں گے. وہ اتنے وہ تیار ہو چکے ہیں اب ان کو پتہ ہے, اور انہوں نے آپ کو یہی بتایا تھا اسپیسیفکلی لاسٹ میٹنگ میں. یہی میں بتا رہا ہوں, اگر آپ نے غور سے بات سننی ہوتی نا, غور سے سنتے, لسننگ کے پارٹ میں آتے ہوئے اگر آپ ان کی بات کو غور سے سنتے اور اس وقت سمجھتے, تو ان کا مطلب یہی تھا کہ بیٹا جب بھی آپ نشہ کرتے ہو نا تب آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے, اپنی دوائیاں چھوڑتے ہو, نشہ کرتے ہو, سگریٹ پیتے ہو. بات ہوتی ہے علاج کے بارے میں, لسننگ کے بارے میں, کہ ہم لسننگ کو جو ہے نا, تو ہم لوگ جب بھی سلیکٹیو لسننگ ہوتی ہے نا سب سے زیادہ ہو رہی ہوتی ہے سلیکٹیو لسننگ. جو ہمارے مقصد کی بات ہے ہم اس کو سنتے ہیں, جو ہماری ڈیزیز کو ٹارگیٹ کرے گی, جو اسپیسیفکلی ہمیں ہارش ریئلٹیز دکھائے گی, ہم اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ میرے مقصد کی بات نہیں ہے, میں نے اس کو نہیں سننا اور سمجھنا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا. جب فاضل صاحب چیزیں بالکل پتہ ہو کہ یہ چیزیں بالکل پن پوائنٹ پہ آ رہی ہیں, یار اس چیز کو ابھی نہیں میں سن سکتا, سیلی ہارش فار می, سائڈ پہ کر دو, صرف وہ باتیں سنو جس کو میں بعد میں اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکوں. ایسا ہوتا ہے. میں ویسے بات کہہ رہا ہوں, جنرلی آپ سے ایک سوال پوچھا ہے میں نے کہ ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, سارے کرتے ہیں نا, کرتے ہیں نا, ٹھیک. تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں, یہ ہوتی ہے سلیکٹیو لسننگ, ٹھیک. سلیکٹیو لسننگ کے بعد آتی ہے اٹینٹیو لسننگ. اٹینٹیو لسننگ ہوتی ہے بیسیکلی ایکٹیو لسننگ, ٹھیک ہے نا. آپ اس میں پوری کی نہیں تیز نہیں سنتے آپ, اس میں آپ ایکٹیولی اٹینٹیو ہو کے, جیسے اسٹینڈ ٹیز ہوتے ہیں نا, دھیان دے کے آپ پوری کانشیس ایکشن اس کے ساتھ جو ہے نا ایکٹیونیس کے ساتھ سنتے ہیں, پوری آواز لگا کے سارا, کہ آپ سمجھتے بھی ہیں کیا بات ہو رہی ہے, غور سے, ٹھیک. آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں, اس کو سمجھنے کے بعد اس کو صحیح سے ڈیسائفر کرتے ہیں اور فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. اس میں ایک اور ٹائپ آف لسننگ ہے ایمپیتھیٹک لسننگ. ایمپیتھیٹک لسننگ جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اچھی, ایکٹیو لسننگ سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے اور ایمپیتھیٹک لسننگ جو ہے نا فرسٹ نمبر پہ ہے. دیٹس دا بیسٹ فارم آف لسننگ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اگلے کی بات کو صرف نہ سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو ان کے شوز میں رکھ کے یا ان کے لینس سے بھی پرسپیکٹیو, ان کے پرسپیکٹیو سے دنیا کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں, جو ایکٹیو لسننگ ہے نا یہ زیادہ کاؤنسلنگ میں استعمال ہوتی ہے. اس میں جو ہے نا ہم لوگ سنتے ہیں اور اس کا فیڈ بیک دیتے ہیں, ٹھیک. جو ایمپیتھیٹک لسننگ ہوتی ہے اس میں باقاعدہ طور پہ آپ اپنے آپ کو دوسرے کے شوز میں رکھ کے ان کے پرسپیکٹیو سے دنیا کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح سمپتھی میں آپ صرف ان کو کہتے ہیں کہ آئی فیل سوری فار یو, جو اس کے اندر ایمپیتھیٹک ہوتا ہے وہ انسان باقاعدہ طور پہ جو ہے نا فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کیسا فیل کر رہا ہے, اس کے پیچھے روٹ کاز کیا ہے, ان کے احساسات کو. تو یہ لسننگ کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ایکٹیولی سنتے ہیں اور ایمپیتھیٹک ہو کے سنتے ہیں کہ آپ واقعی میں ان کو سمجھنے کے لیے ان کے دکھ اور درد کو جو ہے نا ان کی بات کو سنا جا رہا ہے. ایسا ہوتا ہے ذہن صاحب کبھی کبھار کوئی ہماری بات نہیں سنتا تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, کتنا برا لگتا ہے. آپ سوبر ہوں گے نا جب آپ نارمل حالت میں ہوں گے, جیسے ابھی آپ ایڈکشن ریکوری میں نا, ریکوری فرام ایڈکشن ہے آپ کی ابھی ہو رہی ہے, ابھی جو
ابھی آپ ریکوری میں ہیں. سوبرائٹی پتہ کب ہوتی ہے؟ سوبرائٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ تب ہے جب آپ اپنے ریلیشن شپس کو بھی فکس کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ اپنی پوری لائف کے اندر جو ہے نا انٹیکٹ ہو گئے ہیں، آپ اپنے روزمرہ کے کاموں کو بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں، آپ نے اپنی ساری کی ساری رسپانسبلٹیز کو بھی لے لیا ہے، تب آپ جا کے جو ہے نا سوبرائٹی کی سٹیج پہ آتے ہیں. سوبرائٹی کی سٹیج ایسی نہیں آ جاتی کہ ابھی آپ سوبر ہو. پہلے ریکوری، ارلی ریکوری، پھر مڈ ریکوری، اس کے بعد لیٹ ریکوری اینڈ دین سوبرائٹی. علاج کے درمیان میں ڈیوائنک انٹرونشن کا بھی کہیں نہ کہیں کرتے ہیں ذکر کہ ہم علاج شروع کر دیتے ہیں، بیچ میں جو ہے نا دل بن جائے گا. تو مجھے تو یہی امید ہے، اچھی امید یہی ہے کہ آپ کا بھی جو ہے نا دل بننا شروع ہو گیا ہے کہ اب جو ہے نا مجھے سمجھ میں آنا شروع ہو گیا نشہ میرے لیے جو ہے نا بالکل بھی نہیں ہے. میں نے اپنے رشتوں کو بہت زیادہ نقصان دے دیا ہے اور مجھے جو ہے نا اپنے بہتری کی طرف جانا ہے. اور وہ بہتری کی راہ ایسے کہ جس طرح بھی جو مشکلات مجھے سامنے آئیں گی میں ان کو ہیڈ آن فیس کروں گا اور بہتری جاؤں گا. کہ آپ امینڈس کے بیونڈ کیا کر سکتے ہیں، آپ کیا کیا ایکشنز کر سکتے ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے. دیکھیں آپ نے معافی تو مانگ لی، ٹھیک ہے نا، آپ نے کہا کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، پھر آپ ان کو اپنے ایکشن سے ایکسٹرا کر کے کچھ ایکسٹرا کر کے دکھاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ شو کرتے ہیں کہ ہاں میں واقعی میں مجھے جو ہے نا اپنی غلطی کا احساس ہے، میں ریزنٹفل ہوں، میرے سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی تھی. اٹ ٹیکس ٹائم. اور آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس بندے سے کس لیول تک کر سکتے ہیں. اسپیسیفکلی اگر کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہے تو ان سے آپ اضافی تو نہیں کر سکتے، بٹ وٹ یو کین ڈو از کہ جو سیکھی ہوئی چیزیں ہیں ان کو یاد تو کر سکتے ہیں. یہ کنکلوژنز ہوتے ہیں. ہم نا اتنا بینیفٹ اتنی جلدی نا جمپ نہ کیا کریں کنکلوژنز پہ. میں جب بات کر رہا تھا کروشل کانورسیشن میں، میں نے ایک بڑی بات کی تھی کہ ہم یہ کنکلوژن ہے، ہم نے مائنڈ میں پہلے بات ہوئی نہیں ہے، ہم نے پہلے ہی جمپ لگا لی کہ اب یہ بات کرے گا یہ بندہ، اس نے یہ بات کی تو اس کا یہ اینڈ ہے. کہتے ہیں دیکھیں شیئرنگ کرنا اچھی بات ہے کہ اس بیماری کا علاج شروع ہی تب ہوتا ہے جب آپ شیئرنگ کے اسپیکٹ پہ آتے ہیں. جب تک آپ شیئر نہیں کریں تب تک کسی کو بھی نہیں پتہ. کسی ڈاکٹر نے آپ کو کوئی ڈائگنوسس کرنا ہے، جب تک آپ اس کو اپنی پوری ہسٹری نہیں صحیح سے بتائیں گے تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ مسئلہ کیا ہے. آپ اس کو بس بتا دیں درد ہو رہی ہے تو وہ کیسے پتہ لگائے گا درد کہاں پہ ہو رہی ہے.